السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فکر و خبر کے خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں عتیق الرحمن ندوی آج کی اہم خبروں کے ساتھ۔ زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کی تحریک لگاتار جاری ہے۔ دریاسنا سونی پت کے کنڈلی سنگھو بارڈر پر بدھ کے روز مظاہرے میں شامل ایک کسان کی لاش پھانسی کے پھندے سے لٹکی ہوئی ملی۔ متوفہ کسان کے نام گرپریت سنگھ بتایا جا رہا ہے۔ وہ پنجاب کے فتح گڑھ صاحب کا رہنے والا تھا۔ نیوز پورٹل آج تک کی رپورٹ کے مطابق مذکورہ شخص کے امروہ تحصیل کے رڈلی گاؤں کا رہائشی تھا اور بھارتیہ کسان یونین سندھ پور سے وابستہ تھا۔ تاحال یہ انکشاف نہیں ہو سکا ہے کہ کسان نے خودکشی کی ہے یا اس کا قتل ہوا ہے۔ کنڈلی تھانے کی پولیس دونوں زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھی بھیج دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی اصل وجہ معلوم ہو سکے گی۔ بابری مسجد انہدام کی 29ویں برسی کے موقع پر 6 دسمبر کو میرٹھ سمیت 9 ریلوے اسٹیشنوں اور کئی مذہبی مقامات کو بم سے اڑانے کی دھمکی بھرے خط سے ہائی الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان تمام اسٹیشنوں سے گزرنے والی ہر ٹرین کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے، جن کے نام خط میں دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مذہبی مقامات کی سیکورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے اور GRP تھانے میں نامعلوم کے خلاف رپورٹ بھی درج کرا لی گئی ہے۔ پولیس نے بدھ کے روز کہا ہے کہ میرٹھ سٹی ریلوے اسٹیشن سپرنٹنڈنٹ کو منگل کی شام دیر گئے ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے اس خط میں دھمکی دی گئی ہے کہ آئندہ 26 نومبر اور 6 دسمبر کو دہشت گردی کا واقعہ انجام دیا جائے گا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ قدم اپنی جہادی ساتھیوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ اسٹیشن سپرنٹنڈنٹ RP سنگھ نے کہا ہے کہ میرٹھ کے علاوہ غازی آباد، ہاپوڑ، مظفر نگر، علی گڑھ، خورجہ، کانپور، لکھنؤ، شاہجہاں پور اور پریاگ راج کے نام خط میں دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ٹرینوں کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ میرٹھ سٹی اسٹیشن GRP انچارج وجے کانت کا کہنا ہے کہ ہم ڈسپوزل ٹیم کے ساتھ اسٹیشن پر چیکنگ مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے بھی مسافروں کے سامان کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے صنعتی شہر کانپور میں زکا وائرس کا پھیلاؤ لگاتار جاری ہے۔ آج تک کی رپورٹ کے مطابق ضلع میں 16 نئے معاملے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ زکا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 105 ہو چکی ہے۔ نئے مریضوں میں 2 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ زکا وائرس کی وبا کے اس قدر پھیلاؤ کے پیش نظر انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے، جبکہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ خود کانپور کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی کانپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی آڈیٹوریم میں ضلع کے صحت افسران کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ اس میٹنگ کے دوران زکا وائرس پر قابو پانے کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ زکا سے متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کریں گے اور انفیکشن کے متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے۔ خیال رہے کہ زکا وائرس کی کوئی مخصوص علامات نہیں ہیں، مریض کو ڈینگو کی طرح ہی محسوس ہوتا ہے۔ زکا وائرس سے متاثر ہونے پر بخار، بدن پر چکتے پڑ جانا اور جوڑوں میں درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان سے متعلق ڈرگس معاملے میں ہر روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں اور NCB کی ساکھ داؤ پر لگ گئی ہے۔ ABP نیوز نے اس معاملے میں سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ نجی جاسوس KP گوساوی اور اس کے ساتھی NCB کے نام پر وصولی کا کھیل چلا رہے تھے۔ ABP نیوز نے واٹس ایپ چیٹ کی بنیاد پر یہ انکشاف کیا ہے۔ خیال ہے کہ اس معاملے میں مہاراشٹر کے وزیر اور NCP لیڈر نواب ملک نے روز اول سے NCB کے طریقہ کار پر سوال اٹھائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ NCB نے ڈرگس معاملے کی جانچ سمیر وانکھڑے کے ہاتھ سے لے کر دوسری ٹیم کو سونپ دی ہے۔ نیز سمیر وانکھڑے کے خلاف تفتیش کے بھی احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ ABP نیوز نے NCB کے 2 اہم گواہوں کے درمیان واٹس ایپ پر ہونے والی چیٹ کو عام کیا ہے۔ یہ گواہ KP گوساوی اور پربھاکر سیل ہیں۔ KP گوساوی سب سے پہلے شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کے ساتھ ایک سیلفی میں نظر آیا تھا۔ گوساوی خود کو پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو قرار دیتا تھا، لیکن آج وہ جیل سازی اور دھوکہ دہی کے معاملے میں خود ہی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ واٹس ایپ چیٹ میں جس پر اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ NCB کا دوسرا گواہ ہے اور KP گوساوی کا ڈرائیور بھی رہ چکا ہے۔ واٹس ایپ چیٹ میں KP گوساوی پربھاکر سیل سے کہہ رہا ہے کہ حاجی علی چلے جاؤ
وہ کام پورا کرو جو میں نے تمہیں بتایا تھا، وہاں سے گھر واپس آ جانا، باہر سے تالا بند کر دینا اور چابی کوٹری سے حال میں پھینک دینا، جلدی جاؤ اور جلدی واپس آؤ۔ یہ واٹس اپ چیٹ ہے جس کو ABP نیوز نے انکشاف کیا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر نواب ملک نے بدھ کے روز ایک مرتبہ پھر پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس پر نشانہ لگایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ مہاراشٹر میں جعلی نوٹوں کا دھندا دیویندر فڈنویس کی پشت پناہی میں چل رہا تھا۔ خیال ہے کہ گزشتہ روز مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے نواب ملک پر الزام عائد کیا تھا کہ ان کے ممبئی کے انڈر ورلڈ سے تعلقات ہیں۔ انہوں نے ممبئی میں 1993 میں ہونے والے دھماکوں کے سزا یافتہ مجرموں کی املاک سستے داموں میں خریدی تھی۔ نواب ملک نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دیویندر فڈنویس کے حوالے سے ہائیڈروجن بم کا دھماکہ کریں گے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نواب ملک نے کہا، جب وزیر اعظم نریندر مودی نے نوٹ بندی کا فیصلہ لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے کالا دھن اور دہشت گردی کے علاوہ جعلی نوٹوں کا دھندا بھی بند ہو جائے گا، لیکن تمام ریاستوں سے جعلی نوٹ برآمد ہوئے، صرف مہاراشٹر سے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی کے بعد 8 اکتوبر 2017 تک مہاراشٹر میں 1 سال تک جعلی نوٹوں کا ایک بھی معاملہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ جعلی نوٹوں کا کھیل دیویندر فڈنویس کی پشت پناہی میں چل رہا تھا۔ 8 اکتوبر 2017 کو ڈائریکٹر انٹیلیجنس ریونیو نے ایک چھاپے کے دوران 14 کروڑ 56 لاکھ روپے کے جعلی نوٹ پکڑے، لیکن اس معاملے کو رفع دفع کرنے میں فڈنویس نے مدد کی۔ اس معاملے میں ممبئی سے عمران عالم شیخ اور نوی ممبئی سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن 14 کروڑ 56 لاکھ روپے کے جعلی نوٹوں کے معاملے کو 8,80,000 روپے بتا کر دبا دیا گیا تھا۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں خواتین کو 40% ٹکٹ دینے کا اعلان کر چکی کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے آج ایک اہم اعلان کیا۔ انہوں نے آشا اور آنگن واڑی ورکرز کے لیے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر 2022 میں کانگریس پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو آشا اور آنگن واڑی ورکرز کو 10,000 روپے ماہانہ اعزازیہ ملے گا۔ پرینکا گاندھی نے اس تعلق سے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ کانگریس پارٹی آشا بہنوں کے اعزازیے کے حق اور ان کے وقار کے تئیں پرعزم ہے اور حکومت بننے پر آشا بہنوں اور آنگن واڑی ملازمین کو 10,000 روپے ماہانہ کا اعزازیہ دے گی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ یوپی حکومت کے ذریعے آشا بہنوں پر کیا گیا ایک حملہ ان کے ذریعے کیے گئے کاموں کی بے عزتی ہے۔ میری آشا بہنوں نے کورونا میں اور دیگر مواقع پر پوری لگن سے اپنی خدمات انجام دی۔ اعزازیہ ان کا حق ہے، ان کی بات سننا حکومت کا فرض ہے۔ آشا بہنیں عزت کے حقدار ہیں اور میں اس لڑائی میں ان کے ساتھ ہوں۔ بنگال کے گورنر جگدیپ اور ممتا بنرجی کے درمیان تنازع ایک دوسرے کی تنقید کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر کل وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے گورنر سے ملاقات کے دوران ریاست میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے گورنر کو بیرون ملک جانے کی تجویز پیش کی، جسے گورنر نے قبول کر لیا۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے بعد تشدد کے معاملات میں حکمراں جماعت اور گورنر کے درمیان تلخ بحث ہوئی تھی۔ گورنر نے کئی مواقع پر ممتا بنرجی اور ان کی حکومت کی سخت تنقید بھی کی تھی، جبکہ ترنمول کانگریس نے کانگریس کے جانبدارانہ کردار پر سوال کھڑے کیے تھے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے منعقد وجے سمیلانی میں وزیر اعلیٰ اور گورنر اس موقع پر موجود تھے۔ بسوا بنگلہ گلوبل سمٹ کورونا کی وجہ سے 2 سال سے منعقد نہیں ہو رہا ہے۔ چیف سیکریٹری HK دیویدی نے کہا کہ بین الاقوامی تجارتی کانفرنس اگلے سال 20 اور 21 اپریل کو منعقد ہوگی۔ ریاست کی جانب سے اعلان وجے سمیلانی میں صنعت کاروں اور ممتاز شخصیات کے سامنے کیا گیا۔ بنارس کی گیان واپی مسجد کے نیچے مندر کے آثار کی تلاش اور اس کی کھدائی کرنے کے معاملے میں سول عدالت کے فیصلے پر الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے لگی روک میں آئندہ 6 دسمبر تک کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ سنی سینٹرل وقف بورڈ اور انجمن انتظامیہ کمیٹی نے محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے کھدائی کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی کورٹ نے سول عدالت میں چل رہی گیان واپی مسجد معاملے کی پروسیڈنگ پر بھی روک لگانے کا حکم دیا ہے۔ بنارس کی گیان واپی مسجد کے نیچے محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے کھدائی کرانے کے بنارس سول عدالت کے فیصلے پر الہ آباد ہائی کورٹ نے فی الحال روک لگا دی ہے۔ بنارس کے وشیشور ناتھ مندر کمیٹی نے مقامی سول عدالت میں ایک عرضی داخل کی تھی۔ عرضی میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سن
1664 میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے حکم پر مندر توڑ کر گیان واپی مسجد کی تعمیر کرائی گئی تھی۔ مندر کمیٹی عارضی پر سماعت کے بعد سول عدالت نے محکمہ آثار قدیمہ کو گیان واپی مسجد کے نیچے کھدائی کرنے کا حکم دیا تھا۔ مقامی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف سنی سینٹرل وقف بورڈ اور گیان واپی مسجد کی انجمن انتظامیہ کمیٹی نے الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں آثار قدیمہ کی کھدائی اور سول عدالت کی پروسیڈنگ پر بھی روک لگا دی ہے۔